الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ میں اپنے چینل کی ہر ویڈیو کا آغاز اپنے معزز ناظرین کو دعائیں دے کر ہی کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں یہ دعا بھی ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کی دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل معاویہ لو اسلام، اور میں ہوں قاری وقار گوندل۔ تو جس طرح میرے ناظرین جانتے ہیں کہ میرے اس چینل پر فی الوقت اسلامک وظائف اور قرآن و سنت میں مذکور دعائیں سکھائی جا رہی ہیں، اور اچھے اچھے وظائف جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں وہ بھی بتائے جا رہے ہیں۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے، آج کی جو دعا ہے، یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، بہت ہی پیارا وظیفہ ہے کہ بسا اوقات بندہ مومن دعائیں مانگتا ہے لیکن اس کی دعا فی الوقت قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس میں بھی ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں۔ اگر دنیا میں دعا قبول نہ بھی ہو تو اس کے لیے وہ آخرت کا خزانہ بن جاتی ہے، آخرت میں اس کے لیے اجر و ثواب بہت زیادہ ہو۔ لیکن آج کا جو وظیفہ ہے، آج کی جو دعا ہے، آج کا جو عمل ہے، آج کے جو یہ بہترین کلمات ہیں، جو بندہ مومن بھی پڑھے گا تو سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اب اس کی دعا جو بھی ہو، جائز دعا، ناجائز نہ ہو، جائز دعا جو بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا جب وہ یہ کلمات پڑھ کر، یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرے گا۔ اب بیمار ہے تو اپنی شفا کے لیے دعا کرے، قرض دار ہے تو اپنا قرضہ ادا ہونے کے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرے، اگر کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو وہ اچھا رشتہ ہونے کے لیے دعا کرے، کاروبار میں برکت کے لیے دعا کرے۔ الغرض جتنی بھی کسی کی حاجات ہیں، ہر جائز حاجت کے لیے جب یہ وظیفہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اور دوسرا فائدہ اس عمل کا، اس وظیفے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ جو یہ وظیفہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا، جو ان کلمات کو اپنا معمول بنا لیتا ہے۔ تو احباب وقار، میں گزارش یہی کروں گا کہ من گھڑت خود ساختہ وظائف اور جو من گھڑت روایات ہیں ان سے آپ بچیں اور خالص قرآن و سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ جو وظائف اور دعائیں قرآن و سنت میں مذکور ہیں ان پر عمل کریں۔ تو سب سے پہلے میں اس کا حوالہ آپ کو بتا دوں، سنن ابن ماجہ شریف حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، اس میں یہ وظیفہ، یہ عمل اور یہ دعا مذکور ہے۔ اور اس کو پڑھنے کا وقت کون سا ہے، کس وقت اس وظیفے کو پڑھنا ہے، کہ جو شخص رات کو کسی وقت بیدار ہو کر یہ کلمات کہے اسے بخش دیا جاتا ہے،
اگر کوئی دعا کرے تو وہ قبول ہوتی ہے، پھر اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ تو اب آپ کو وقت پتہ چل گیا ہے کہ جب بندہ رات کو سو رہا ہو، نیند کی حالت میں ہو، رات کو اچانک اس کی آنکھ کھل جائے، رات کو اچانک وہ جاگ جائے، تو اس وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس وقت یہ دعا مانگنی ہے۔ بندہ اٹھے، وضو کرے اور اس کے بعد یہ کلمات پڑھے، اس وظیفے کا ورد کرے تنہائی میں بیٹھ کر، جب اللہ کے سوا کوئی بھی نہ سن رہا ہو، کوئی بھی موجود نہ ہو، تنہائیوں کا عالم ہو، اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات اور التجائیں کر رہا ہو اور اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہا ہو، اپنی جائز حاجات اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض گزار ہو رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، یہ کس نے کہا؟ یہ حضور نبی رحمت، سرور دو عالم، رحمت للعالمین نبی آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو بتا کر گئے ہیں کہ ان کلمات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جو دعا بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا، جو مانگو گے مل جائے گا، جو سوال کرو گے عطا کیا جائے گا۔ اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی مانگنے والا تو بنے، کوئی سوال کرنے والا تو بنے۔ تو احباب ذکار چلتے ہیں ان کلمات کی طرف، اس وظیفے کی طرف، اس پیارے عمل کی طرف جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو سکھلایا ہے۔ تو کوشش کریں یہ اپنے پاس محفوظ کر لیں، لکھ لیں، اس کو یاد کریں۔ اگر کسی کو زبانی یاد نہیں بھی ہے تو رات کو جب بھی اٹھے تو دیکھ کر بھی پڑھ لے، دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، اور اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، اس کا طریقہ اور وقت وہ تو موجود ہے لیکن اس کی تعداد متعین نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ ایک بار پڑھیں، دو بار پڑھیں، جب تک آپ کی وہ حاجت پوری نہ ہو آپ یہ وظیفہ جاری رکھیں، روزانہ پڑھتے رہیں جب تک آپ کی مراد بر نہ آئے۔ تو کون سی وہ پیاری دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم رب اغفر لی۔ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، برائی سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، مگر بلندی اور عظمت والے اللہ ہی کی توفیق سے۔ اے میرے رب مجھے بخش دے۔ احباب ذکار اب ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب بندہ مومن اللہ کے حضور یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو کیوں نہیں سنے گا، کیوں نہیں اس کی التجاؤں کو قبول کرے گا؟ جب اللہ بندے کی دعا سنتا ہے، قبول کرتا ہے، تو پھر بندہ اپنے رب کے حضور دعائیں کیوں نہیں مانگتا؟ ان کلمات کے ساتھ جب بھی مانگے گا اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ تو احباب ذکار انہی الفاظ کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اور میرے چینل کی کامیابی کے لیے میرا ساتھ بھی دیں گے۔ انشاءاللہ میرے چینل پر
دینی مذہبی حوالے سے آپ کو ہر طرح کی ویڈیو ملتی رہیں گی۔ اگلی ویڈیو آنے تک قاری وقار گوندل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔